بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. حاضرین سامعین و ناظرین، یہ دنیا مستقر نہیں ممر ہے، گزرگاہ ہے قیام گاہ نہیں، جائے عبرت ہے جائے تماشا نہیں۔ یہ دنیا جائے عبرت ہے، اسے سرمے عبرت بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا سفر ہے، میرے اور آپ کی حیثیت اس دنیا میں ٹریولر کی ہے، ٹورسٹ کی نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے دنیا سیاحت گاہ ہے، تماشا گاہ نہیں۔ اس سفر میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی آدمی سفر پر ہوتا ہے، کسی سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے مانوس ہوتا ہے، اور اس کی بہت سی ادائیں یا اس کے اخلاق، آداب، اطوار اتنے پسند آتے ہیں کہ آدمی اس کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ اور کچھ لوگ سفر میں ایسے ہوتے ہیں جو روڈ بیہیویئر کرنے والے، اس سے نفرت ہوتی ہے، آدمی اس کا نام سننے کا گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ دنیا سفر ہے، میرے اور آپ کی حیثیت مسافر کی ہے، ٹریولر کی ہے، ٹورسٹ کی نہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ ایک ہمارے مسافر تھے جو ہم سے بچھڑ گئے، ہم بچھڑ گئے، وہ ہم سے آگے نکل گئے، اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک ادارے کے ایک بڑے آدمی کا انتقال ہوا، قابل لڑائی آدمی کا انتقال ہوا۔ وہ آدمی میرے سامنے تھے، لوگوں نے ان کو فلاں آدمی کے انتقال کی خبر دی، فلاں آدمی انتقال کر گیا، تو اس کی آنکھیں نمناک ہوئی، لیکن دل غمناک نہیں ہوا، آنکھیں نمناک ہوئی، آنسو بہ پڑے۔ میں نے کہا یہ آنسو کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا یہ غم کے آنسو نہیں، خوشی کے آنسو ہیں۔ اس شخص کے پنجے استبداد سے میں چھٹکارا پا گیا، اللہ کا شکر ہے۔ آسمان پر چہرہ اٹھایا اور کہا خسکم جہاں پاک۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کی انسان جلدی کرتا ہے، اور کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جن کے رہنے کی انسان تمنائیں کرتا ہے، جس کے جانے پر آنکھیں نمناک اور دل غمناک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جناب مرحوم یاسین صاحب انہی لوگوں میں ہیں۔ آج پورا شہر غمناک، آنکھیں نمناک، اور پورا شہر سونا سونا سا لگنے لگا ایک شخص کے جانے سے جو دلوں پر راج کرتا تھا، ایک بہترین استاد اور بہترین ٹیچر تھا، قوم کا معمار تھا، ایک بہترین انسان تھا۔ دیکھیں شخص اور شخصیت میں فرق ہے، شخص کی شخصیت بننے میں بڑی دیر لگتی ہے، اور ایسے لوگ بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے آج لوگ پکے ہوئے لوگ، آدمی بازار جاتا ہے تو پکے پھل تلاش کرتا ہے، کچے پھل تلاش نہیں کرتا، پکے پھل تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ پھلوں کو پکانے کے لیے پاؤڈر چھڑکا جاتا ہے تاکہ جلد پھل پک جائیں۔ تو یہ تجربہ کار، انتہائی تجربہ کار آدمی، بڑے ذہین انسان، لوگ کہتے ہیں تجربات کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوا کرتا۔ شخص جس طرح آدمی دکان میں جا کر پکے ہوئے پھل چاہتا ہے، اسی طرح انسان لوگ تجربہ کار لوگوں کو چاہتے ہیں۔ ایک تجربہ کار آدمی اڑ جاتا ہے تو اس کی خلا بڑی مشکل سے اس خلا کی بھرپائی ہو پاتی ہے۔ تو یہ ایک تجربہ کار بہترین انسان تھے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، کچھ لوگوں کی زندگیاں وہ ہیں جو خانہ زاد ہیں، اور کچھ لوگ خانہ زاد نہیں بلکہ گنج گرامایا ہیں، قوم کا بہترین سرمایہ ہے۔ یہ ہمارے مرحوم بہترین قوم کا سرمایہ تھے، ایک بہترین ٹیچر اور استاد تھے۔ کہتے ہیں قیمت المرء ما یحسنہ، انسان کی قیمت اس کی خوبیوں کی بنا پر ہوتی ہے، اس کی قیمت اس کی بولی اور قیمت لگائی جاتی ہے اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ ہم نے دیکھا بڑے ہی نیک انسان، ہر وقت مسکراتا ہوا چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ، مسکان اس کے ہونٹوں پر کھیلتی نظر آتی، مسکراتا ہوا چہرہ، ہر ایک سے ملنساری کے ساتھ ملنا،
محبت سے ملنا، فخر گھمن تکبر نام انہیں چھوڑ بھی نہیں گزری ہوگی، تکبر اور نام نمود۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ہوتے جو تمنا کرتے ہیں عہدوں کی، منصب کی تمنائیں کرتے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا عہدے اور منصب سے گریز کرنے والے، اس سے پرہیز کرنے والے، دور رہنے والے بہت سی۔ مجھے خود یاد ہے کہ ہماری خود جہاں خلیفہ جماعت میں ان کو آفر کیا گیا ممبر بنانے کا اور ذمہ داری دینے کا، تو انہوں نے کہا میں وقت نہیں دے سکتا بھائی سے، ٹیچر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آج لوگ عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، عہدے کی شخص کے پیچھے بھاگتے تھے لیکن عہدہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر بہت ہوتے ہیں اور عموماً یہ ٹیچر کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ لوگ بہت سے رشتوں کو بھول جاتے ہیں لیکن ٹیچر کے رشتوں کو یاد نہیں رکھتے۔ ابن قیم کے والد کا نام کم لوگ جانتے ہیں، ان کے استاد امام ابن تیمیہ دنیا جانتی ہے۔ محمد عبدو کے استاد کون ہے؟ جمال الدین، پوری دنیا جانتی ہے۔ رشید رضا کے استاد کون ہے؟ امام عبدو، دنیا جانتی ہے۔ والد سے لوگ واقف نہیں ہوتے لیکن فلاں کے ٹیچر سے واقف ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی ڈائری میں ٹیچروں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ بہترین ٹیچر تھے، بہترین انسان۔ ہمارے مولانا واضح رشید صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچروں کا یورپ کا جو ٹیچروں کا سسٹم ہے بہترین سسٹم ہے، کہتے تھے مصر سے ذہین طلبا کو لے جایا جاتا تھا اور ان طلبا کو تقسیم کیا جاتا تھا، وہاں کے پروفیسر میں تقسیم کیا جاتا تھا، وہ گویا طالب علم گویا ان کے گھر کا ایک ممبر بن جاتا تھا۔ یہ تعلقات، اس لیے لوگ آگے نکل گئے یورپ امریکہ تعلیم میں۔ تو ٹیچر اور استاد کا رشتہ، ہم نے جناب یاسین صاحب کو دیکھا کہ ان کے شاگرد ان پر جان نثار کرنے کے لیے تیار، ہر وقت خدمت کے لیے تیار۔ کتنے بہترین ٹیچر تھے ہم لوگ۔ ہمارا بیٹا خود پڑھتا تھا، ہر ہفتے کچھ کھلانا پلانا، کھانا کھلانا بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی تربیت کا بہترین انداز۔ مجھے یاد ہے علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج استاد اور استاد اور شاگرد کے درمیان ایک گیپ ہے، اس گیپ کی بھرپائی کی ضرورت ہے۔ علی طنطاوی کہتے ہیں مرتبہ بچوں کو پکنک لے گئے، گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے گئے، کہنے لگے الان خلعنا المشیخہ، اب میں آپ کا استاد نہیں ہوں، آپ کا دوست ہوں۔ یہ ہے، ہم نے یاسین صاحب کو دیکھا، بہترین ٹیچر۔ آپ یاد رکھیے میرے عزیزوں، یہ ایسے ٹیچر تھے، آپ لوگوں نے سنا کہ اہل خیر حضرات کو متوجہ کرتے اور کمزور طلبا کی فیس ادا کروانے کی کوشش کرتے، اپنی جیب سے بعض دفعہ ان کی فیس ادا کرتے۔ آج ہم نے بہت سے بعض اسکولوں کے بارے میں سنا گیا، بچے کہتے ہیں بچوں کو تکلیف دی جائے، فیس نہ بھرنے پر بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے، بار بار نوٹسیں آتی ہیں، بچوں کی حد کی عزت ہوتی ہے اور بچے پریشان ہوتے ہیں بیچارے، ان کی عزت پر حرف آتا ہے، ان کے گھر کے پرابلم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، فیس کے نہ دینے پر ان کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ میں نے دیکھا سنا، بہت سے بچوں کی فیس ادا کروانے کی کوشش کرتے تھے، اور فیس کمزور بچوں کی فیس ادا کرنا آسان ہے لیکن اس پر توجہ دینا، یہ جہاں فیس ادا کرتے تھے ان پر توجہ بھی زیادہ ہوتی تھی، توجہ بھی زیادہ مرکوز کرتے تھے، ان پر ان کا فوکس ہوتا تھا کمزور بچوں پر۔ تو یہ میں کہتا ہوں بہترین ٹیچر سب سے میں کہتا ہوں یہ ہمارے پر۔ دوسری چیز ہم نے دیکھا، دیکھیے انہوں نے LLB کیا، M.Com کیا، B.Ed کیا، بہت سی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی پڑھنے کی چاہت، خواہش، مجھ سے کہنے لگے مولانا میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے عربی سکھائیے، وقت دیجیے۔ میں کہتا ہوں میرے ہمراز اور دمساز تھے، بہت دفعہ میں بھی جاتا ہوں ان کے اکیڈمی میں اور وہ بھی گھر بھی آتے، بہت سی چیزیں کچھ مشورے لیتے، مولانا مجھے جاب کا آفر آیا ہے، فلاں آیا ہے، دل کی باتیں کہتے، میں آپ کو مشیر مانتا ہوں یا آپ ہمارے مستشار ہیں، آپ مجھے مشورہ دیجیے۔ تو دیکھیے اتنی کے باوجود علم کی طلب، علم کی ہوڑ اور خواہش سیکھنے کی، میں دیکھتا ہوں کہ ان کو انگریزی پر مہارت تھی، ہندی بھی اچھی خاصی آتی تھی،
اردو کی تو ماشاءاللہ اردو میں تو بہت ہی باذوق آدمی تھے. مجھے یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے ایس آئی او کا 20 سال پہلے ایس آئی او کا پروگرام ہوا تھا رابطہ کے سامنے. تو دلی سے مہمان آئے تھے, ان کی اناؤنسنگ تھی, میں جانتا نہیں تھا. ایسی فصیح اردو میں انہوں نے اناؤنسنگ کی, میں سمجھ نہیں پایا. پوچھا میں دلی یا لکھنؤ کے کوئی پروفیسر اناؤنسنگ کر رہے ہیں اردو کی؟ انہوں نے یاسین صاحب ہیں عسکری, یہ ہمارے یاسین صاحب ہیں کہا, برنی یاسین صاحب, محتشم یاسین صاحب ہیں. تو اردو بھی ان کی اردو بھی میں کہتا ہوں اردو ان کی چھڑی تھی, انگریزی ان کی گھڑی تھی. اردو پر مہارت, انگریزی پر مہارت, ہندی پر مہارت, کنڑا سے بھی ان کو شدت تھا, عربی سیکھنا چاہتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہے, امام احمد سے پوچھا گیا آپ اس عمر میں بھی علم حاصل کرنے کی جستجو آپ کے اندر ہے؟ تو کہنے لگے قلم دوات کے ساتھ ہمارا تعلق محض سے لحد تک ہے. تو یہ میں نے ان کو دیکھا, علم کا شوق, علم کا ذوق, بڑے ہی خلیق, بڑے ہی ملنسار, بڑے ہی با اخلاق, بہترین انسان. ان سے لوگ ٹیوشن سینٹر چلاتے. اللہ ماشاء اللہ ماں بچوں کی کوشش ہوتی کہ ان کو پاسنگ مارکس آنے کی کوشش کی جاتی. اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ امپورٹنٹ پڑھے اور پاسنگ مارکس ان کو مل جائیں, یہ چاہا جاتا ہے. وہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اندر پاسنگ برابر بھی حیا, اور پاسنگ برابر ان کے اندر حیا نہیں ہوتی, پاسنگ برابر غیرت ان کے اندر نہیں ہوتی کہ ہم ان کو پاس کرائیں, یہی ہمارا مقصد ہے. کچھ ایسے لوگ بھی, لیکن یہ ہمارے یاسین صاحب کا شمار ان لوگوں میں تھا کہ بچوں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے, باصلاحیت بنانا چاہتے تھے. مجھے یاد ہے کہ بارش کے زمانے میں سب جگہ چھٹیاں ہوتی تھی, اسکولوں میں 6 دن 8 دن چھٹیاں ہوتی تھی. ان کے سینٹر میں, ٹیوشن سینٹر میں اس وقت بھی ٹیوشن کی کلاسیں رات میں کھل رہتی تھی, چھٹی نام کی بھی نہیں ہوتی تھی. وہ بچوں کو تیار کرنا چاہتے تھے. کتنے پیرنٹس لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے بچوں کو تیار کرنے والے یہ ہیں. خود ہمارا خود تجربہ ہے ہماری اولاد کے بارے میں, کس طرح انہوں نے ساتھ دیا اور بچوں کو حدیث خاک سے رفعت اخلاق تک پہنچانے کی بچوں کو انہوں نے کوشش کی ہے, بلندی تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. یہ کم لوگوں میں ہے میرے عزیزو اور دوستو. ایک جانے والا چلا گیا, لیکن یاد اس کی آتی ہے. دیا دیے سے جلتا ہے, علم کی لو لگائی, علم کی شمع جلائی, علم کی جوت جگائی, اور وہ روشنی وہ شاگرد ان کے لیے گویا میں کہتا ہوں صدقہ جاریہ ہے. زندگی بھر جو شاگرد پڑھ کر آگے بڑھ رہے ہیں, قوم اور ملت کی خدمت کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ کچھ باتیں تھیں, مجھے کہنا تھا, میرے تعلقات تھے, دل چاہ رہا تھا. اللہ خیرہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.